صاحب میں آپ کی یہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں تھی، اور جس طرح بھی کیا گیا یہ جہاں تنقید بنتی ہے وہاں پہ کرنی چاہیے، اور جہاں پہ نہیں بنتی وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سے یہ ساری مشاورت ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے؟ آپ ایم پی ایس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مشاورت کی تھی یہ بل کو لانے سے پہلے؟ جی بالکل منصور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جناب، اور دوسری بات یہ کہ بالکل اس میں جو ہے ہمارے پورے اپوزیشن ممبرز کو انکلوڈنگ اپوزیشن جو لیڈر ہے ان کو کنسنسس کے ساتھ ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن میں صرف اور صرف تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی 2026 کا بھی ایکٹ پڑھ لے اور اس کے ساتھ 1988 کا بھی ایکٹ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے جی، دیر از ناٹ اے بگ ڈفرنس۔ اچھا جی، تھوڑے سے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم نے امینڈمنٹ لائی ہے جس طرح کے بلو پاسپورٹ تاحیات کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو ہے آپ 1988 کا جو ایکٹ ہے وہ پڑھ لے اور اس کی کمپیریزن کر لے تو آپ کو پھر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نہیں ٹھیک ہے، میں جلال صاحب میں آپ نے اچھا کیا کلیئر کیا سر، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں گائیڈ کیا۔ آپ جو بھی امارات کے اندر تبدیلی امینڈمنٹ کی گئی آپ بطور ایم پی اے مسلم لیگ نون کے اس سے سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی مشاورت سے ہوا ہے سب کچھ؟ بالکل جی، یہ اس کو جو ہے ہم اگر دیکھیں جدھر پہ تنقید کی جگہ آئی ہے گورنمنٹ نے جب بھی غلطی کی ہے آپ آن ریکارڈ موجود ہے، سب سے زیادہ ان کے اوپر تنقید میں نے کی ہے۔ تو جلال صاحب یہ آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی غلط نہیں کیا جو کچھ بھی کیا؟ آپ کے خیال میں یہ اس میں کوئی غلطی نہیں تھی؟ میرے خیال میں منصور صاحب اس میں آپ بے شک آپ میری جو ہے بیان کے اوپر نہ چلے، آپ خود جو ہے یہ دونوں ایکٹس کو جو ہے اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد نہیں میں آپ کی رائے کیا ہے سر؟ آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے، آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ منصور صاحب جو ہمارے باقی اپوزیشن ممبرز کی رائے ہے وہی میری بھی رائے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر جو ہے اس بل کو اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو آج تو آپ اختیار ولی صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تو اچھے خاصی تنقید کر رہے تھے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ بالکل آپ نے نوٹ کیا ہوگا اختیار ولی صاحب، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس ایکٹ کے حوالے سے ہماری پریس کانفرنس ہو رہی تھی، میں اکثر ان کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اس ایکٹ یا اس بل کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے یا اس کے حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے بالکل خاموشی اختیار کی، اس کو نہ ڈیفینڈ کیا نہ اپوز کیا ہے۔ اور ایون ناؤ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اٹس اباؤٹ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، یہ جو ہے ساکھ ہے ہماری جو ہے پوری کے پی اسمبلی کی ساکھ کی بات ہے، ہماری پوری اٹس بیسیکلی پریویلیج پریویلیج فار دا ممبر۔ نہیں تو آپ کو جلال صاحب آپ کو اختیار ولی صاحب نے نہیں بتایا تھا کہ پریس کانفرنس کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ آپ کو ویسے ہی لے گئے وہاں پہ؟ بالکل مجھے علم نہیں تھا، لیکن جب ادھر بیٹھا تو مجھے جب معلوم ہوا تو پھر میں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ نہیں تو اب جلال صاحب آگے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس معاملے کے اوپر؟ میری آواز جا رہی ہے یہ نہیں سر میں بات کر لوں، جلال صاحب آگے اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم سے اختیار ولی صاحب تھے، اختیار ولی صاحب سر میں آپ بھی بولیے گا اختیار صاحب، میں ذرا پورا سوال جلال صاحب آگے اختیار ولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے اگینسٹ ایکشن ہوگا کیونکہ آپ لوگ اس دن خاموش کیوں رہے؟ آپ نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی آواز کیوں نہیں بلند کی؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا منصور صاحب کہ ان کی اتنی بڑی میجورٹی ہے، ہماری آواز اٹھانے سے یا نہ اٹھانے سے ہم ان کی کوئی بزنس روک نہیں سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہم اگر ان کو تنقید کا نشانہ بنائی بھی، اگر ہم آواز اٹھائی بھی تب بھی اس سے ان کی کوئی بزنس ہم نہیں روک سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ شاید اس وقت ابھی میں اس وقت تو تھا بھی نہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اس وقت یہ اپوز کیا، لیکن آپ کائنڈلی اس ایکٹ کو میں پھر سے یہ بات میں ایک کام کرتا ہوں جلال صاحب، میں ایک کام کرتا ہوں آپ نا اس وقت آن سکرین ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اختیار ولی صاحب کو یہ سمجھائیے کہ انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہ بالکل غلط کی ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اوور ٹو یو اختیار صاحب، اب آپ اختیار صاحب کو بتائیے۔ نہیں منصور صاحب دیکھیں ہر بندے کا اپنا جو ہے رائے ہے، اختلاف رائے ان کا ہو سکتا ہے، شاید
انہوں نے جو ہے کچھ سوچ سمجھ کے پریس کانفرنس کی ہوگی. اختیار ولی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے اور میں ان کی بہت بے تحاشا عزت کرتا ہوں, ان سے میں بہت کوشش کرتا ہوں کچھ سیکھنے کو مجھے ملے, لیکن میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ نے پرسنل رائے پوچھی ہے اور میں نے آپ کو جو ہے لیکن آپ کو سر یہ پرسنل رائے کے اوپر بھی تھوڑی دیر پہلے اختیار صاحب نے کہا کہ شو کاز نوٹس آئے گا. اختیار صاحب یہ اوور ٹو یو سر, اب آپ نے کوئی بات کرنی ہے بتا دیں ان کو, شو کاز نوٹس بھیجنے لگے آپ لوگ. سب سے پہلے یہ کہ جلال صاحب آپ کو میں نے موضوع بتا دیا تھا کہ ہم کس موضوع پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں آپ نے پریس کانفرنس میں بات نہیں کرنی تھی, وہ بالکل آپ کی مرضی, آپ نہ کریں. آپ بیٹھے تھے, اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ پریس کانفرنس کا حصہ ہیں. جہاں تک آپ کی ذاتی رائے ہے وہ آپ کی ذاتی رائے ہے, لیکن جہاں پر پارٹی کی رائے ہوتی ہے وہ پارٹی کی رائے ہوتی ہے. ایک بات میں آپ کو کھلے بندوں بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ اس بل کو, میں مانتا ہوں کہ وہاں پر 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود اگر مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن, میں اس اسمبلی میں جس میں آپ آج بیٹھے ہیں, میں نے ایسے بہت سارے بلوں کی مخالفت کی ہے کہ اس کی مخالفت میں 1 ووٹ آیا تھا, لیکن وہ میں ہی تھا. چلیں اب تو پتہ لگ گیا نا سر اختیار صاحب, آپ کی پارٹی کس طرح چل رہی ہے کے پی اسمبلی کے اندر, پتہ لگ گیا. وہ آپ لوگوں سے پوچھتے بھی نہیں ہے کس پہ ووٹ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پر ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کی ہے. اچھا, اور ہم فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں, یہی لگ ہی رہا ہے. نہیں آپ کے سامنے سر, آپ کے ایم پی ہیں جو یہ فرما رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے. جلال صاحب آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے سر پی ٹی آئی کے لیے. اپوزیشن لیڈر کو اس کو اپوز کرنا چاہیے تھا. وہ صوبہ جو برباد ہو چکا ہے دہشت گردی کی آگ میں, اس کی یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, 8 کلاشن کوفوں کے جلال صاحب سے پوچھ, جلال صاحب آپ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں سر پی ٹی آئی کے لیے. جلال صاحب I don't think so. بالکل منصور صاحب, میں آپ کو تو تھوڑا سا جو ہے کلیئرفیکیشن تھوڑی کرا لوں, اور اختیار صاحب بھی جو ہے ان کو بھی تھوڑی میں کلیئرفیکیشن یہ دے دوں کہ الحمدللہ آئی ایم ناٹ دیٹ اپوزیشن ممبر جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے بیک پہ جو ہے اپنی ڈیلے کرے اور فرنٹ پہ جو ہے ان کو اپوز کرے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. الحمدللہ میرے اوپر جو ہے اسمبلی فلور پر کٹگھن لگائی گئی ہے, پابندی لگائی گئی ہے فرام لاسٹ 5 to 6 months. میں نے جو ہے کافی دفعہ آواز اٹھائی ہے, لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی ہے. مجھے جو ہے مائک نہیں دیا جا رہا ہے, میرے اوپر اسمبلی فلور پہ پابندی لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں واحد شخص ہوں اپوزیشن میں, واحد ممبر ہوں جس نے جو ہے ڈنکے کی. اچھا جلال صاحب, میں جلال صاحب آپ کی, اچھا سنیں جلال صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر 2-4 چیزیں کلیئر کر دیں. یہ آپ نے لیڈرشپ سے پوچھا تھا کہ اس بل کے اوپر جو ہے ہم نے سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں, کسی سے بات ہوئی تھی آپ کی اختیار ولی صاحب سے؟ انفارچونیٹلی منصور صاحب, ابھی میں اسی بات پہ آتا ہوں, آپ مجھے جو ہے خیر مکمل کرنے دیں. آپ کریں. تو میں نے ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ, گورننس پہ ہمیشہ میں نے کرٹیسزم کی ہے, ہمیشہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور مجھے جو ہے irrespective آف دا ریزلٹ مجھے جو ہے بہت کچھ بھگتنے کو مل رہا ہے اور پڑ رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ابھی, اگر میں اختیار صاحب کو کہوں گا کہ آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا کو, ہمارے صوبے کو, ہماری جو ہے ادھر پہ جو ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں پی ایم ایل این کے, ان کو جو ہے اللہ کے آسرے پہ توڑا ہوا ہے. آپ ان کو جو ہے اپنی پارٹی کا بیانیہ نہیں بتاتے ہیں, آپ ان کو جو ہے ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ گائیڈ نہیں کرتے کہ ان کو پارٹی فیڈرل کا بیانیہ کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا ہے. تو ہمیں جو ہے وہی تو نہیں آ سکتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری پارٹی کا موقف کیا ہے, بیانیہ کیا ہے. نہیں اختیار صاحب بھی نہیں بتاتے آپ کو یہ کمپلینٹ. آپ یہ اختیار صاحب آپ کو کوئی کوارڈینیشن نہیں کرتے آپ کے ساتھ؟ جلال صاحب اختیار صاحب کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی آپ کی؟ جی میں یہ اختیار صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ممبرز کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے, کوئی وفاق سے ان کو جو ہے بیانیہ نہیں بھیجا جاتا ہے, ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی ہے. ادھر پہ بے نوا اور اللہ کے سہارے پہ بیٹھے ہیں, اور کوئی جو ہے ہمیں گائیڈنس نہیں ملتی ہے. تو جب مجھے وفاق کی, اپنی حکومت کی, اپنی پارٹی کی بیانیہ کا پتہ ہی نہیں ہو, اور مجھے جو کچھ ٹھیک لگے تو میں وہی کروں گا. ٹھیک ہے, تو جلال صاحب یہ اب آپ شو کاز نوٹس کے لیے تیار ہیں سر؟ کیونکہ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نوٹس بھیجیں گے لوگوں کو, یہ شروع میں انہوں نے کہا تھا پروگرام میں.
ठीक है जी, इख्तियार साहब बड़े हमें भेज सकते हैं शो कॉज नोटिस उनका, फिर मैं जवाब दे दूंगा, भेजने दें इनको। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपका बड़ी मेहरबानी। आपने कम से कम सच तो बोला, जो भी सूरत हाल है वो आपने सच जो है वो हमारे साथ शेयर की। ये क्या, कौन हंस रहा है भाई? हसन भाई क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं यार, क्या हुआ हसन भाई? देखिए मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि अमीर मुकाम साहब क्या कह रहे हैं? अब अमीर मुकाम साहब जो हैं, इख्तियार वली साहब एक मिनट दीजिएगा। अमीर मुकाम साहब जो हैं वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उनके भाई इस वक्त लीडर ऑफ द ओपोजिशन हैं, जलाल खान के पार्लियामेंट्री लीडर हैं। बयानिया अगर उनको वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन की कमी है तो डॉक्टर इबाद साहब के दरमियान और अमीर मुकाम साहब के दरमियान अगर है तो फिर ये जलाल खान का फर्ज बनता है कि वो अपने लीडर ऑफ द ओपोजिशन से या अपने पार्लियामानी लीडर से पूछे। और फिर जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन है उसका सगा भाई होने के बावजूद भी अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन गैप क्यों है? अगर है तो फिर वो यानी लीडर ऑफ द ओपोजिशन क्यों है? ठीक, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मतलब मुझे हंसी आ गई वो सुनकर। और वो कह रहे हैं जी कि इख्तियार वली साहब जो हैं वो तो कोऑर्डिनेटर हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं जी। तो सर वो कह रहे हैं वफाक नहीं बता रहा ना, मैं प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, तो कह रहे क्या लेना देना जो है वो सूबाई असेंबली के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी ने क्या मौकफ रखना है, इनका तो उससे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक जिसका है वो अमीर मुकाम साहब हैं, ताल्लुक जिसका है वो डॉक्टर इबाद साहब हैं जी। नहीं, लेकिन अमीर मुकाम साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ना, इख्तियार वली साहब ने आज किया, उनको बिठा के किया। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था किस बारे में बात हो रही है। और वही मंसूर भाई आपको शायद ये तो इख्तियार वली साहब जवाब देंगे क्यों बिठाया। चले, मुझे क्यों निकाला से, मुझे क्यों बिठाया?